آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اصول جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ارشاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، اندھیرے میں کھانا مت کھاؤ، کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے، منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدہ سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، جوتے پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، دوست کو دشمن نہ بناؤ، دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، شیخی نہ بگاڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو، اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی غرور نہ کرو، غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو، غربت میں صبر کیا کرو، مہمانوں کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو، اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں امتحانوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے بھی اصول بتا دیے۔ اللہ ہم سب کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اچھے سے کمنٹس کا اظہار کیجیے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ اور دوسرے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں کامیاب کرے۔ جزاک اللہ۔